اور اپنی صلاحیتوں کو دین پر لگاویں۔ ہر آدمی کی صلاحیت امانت ہے، سوچنے کی، سمجھنے کی، سننے کی، بولنے کی، کرنے کی جتنی طاقتیں دی گئی ہے یہ امانت ہے، ہماری اپنی نہیں ہے، اور یہ امانت دی گئی ہے ذمہ داری پوری کرنے کے لیے۔ ہم اس کو بھولے ہوئے ہیں کہ میری صلاحیت مجھے کیوں دی گئی ہے۔ اس لیے صلاحیتیں برباد ہو رہی ہے، جی ہاں، اور ماحول بھی خراب ہو رہا ہے، کیونکہ صلاحیتوں کا صحیح استعمال نہیں ہوتا۔ دعوت اس لیے دی جاتی ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو امانت سمجھو، جی ہاں، یہ کسی کام کے لیے دی گئی ہے۔ صحابہ لوگوں کو اس پر ابھارتے تھے کہ صلاحیتوں کی قدر کرو، اللہ تم سے اپنے دین کا کام لیں گے اور تم سے بڑے بڑے کام لیے جائیں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مشہور صحابی ہیں، وہ بڑے فقیہ ہیں، بڑے ذی علم ہیں۔ ان کو کوفے میں رکھا گیا تھا تعلیم و تبلیغ کے لیے، تو انہوں نے بہت کام کیا وہاں۔ ایک مرتبہ وہ کہیں سے گزر رہے تھے تو ایک گانے والا گانا گا رہا تھا، گویا وہ گا رہا تھا۔ ابن مسعود گزر رہے تھے تو کان پر وہ گانے کی آواز پڑی، تو سر پر کپڑا ڈال لیا۔ ایک منکر چیز ہے، ایک ناجائز چیز ہے، گا رہا ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ جب یہ لغو چیز پر سے گزرتے ہیں تو بزرگانہ انداز سے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ تو کپڑا ڈال کر کے وہاں سے گزرے اور یہ کہتے ہوئے گزرے کہ کتنی اچھی آواز ہے، کاش کہ یہ آواز قرآن شریف پڑھنے پڑھانے میں ہوتی۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صلاحیتوں کو دین پر لانے کے پر لیے بات ہے، یہ کتنی اچھی آواز ہے۔ یہ نہیں کہا یہ آدمی نکما ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ نکما ہے، فضول میں پھنسا ہوا ہے، کیونکہ یہ کبر ہے، کسی کو حقیر سمجھنا ہماری دعوت میں نہیں ہے۔ مولانا علی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری دعوت اور تبلیغ تو خوبیوں کا لین دین ہے۔ یہ سوچو، یہ دیکھو لوگوں میں کیا کیا خوبیاں ہیں، اس آدمی میں کیا خوبی ہے، اس میں کیا خوبی ہے، اس علاقے کے رہنے والوں میں کیا خوبی ہے۔ یہ ایک نظر ہے یہ دعوت کے لیے، کیونکہ ہم کو لوگوں کی صلاحیت چاہیے، لوگوں کا مال متا نہیں چاہیے دین کے لیے۔ ہم نہیں کہیں گے کہ لاؤ، ہم کہیں گے لگاؤ، ہم نہیں کہیں گے لاؤ، تو کیا کہیں گے؟ یہ لگاؤ۔ مولانا یوسف صاحب کے پاس ایک آدمی آئے تھے کوئی رقم لے کر کے شروع میں، اور درخواست یہ کی کہ آپ کے پاس بہت لوگ آتے ہیں اور بہت لوگ نکلتے ہیں اللہ کے راستے میں، میں ایک رقم لے کر آیا ہوں، آپ اسے قبول کریں اور یہ آنے جانے والوں کو دیں۔ تو مولانا نے فرمایا مجھے تو آپ کی ضرورت ہے، رقم کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں کہا کہ تیری رقم نہیں چاہیے، یہ نہیں کہا، منع ہے، کیونکہ وہ محبت سے پیش کر رہا ہے۔ تو محبت کے جواب میں تکبر نہیں ہوتا کہ نہیں چاہیے۔ مولانا نے یہ جواب دیا کہ مجھے تو آپ کی ضرورت ہے، رقم کی ضرورت نہیں، آپ آ جائیے۔ ہماری دعوت یہی ہے کہ اللہ کے بندوں کی صلاحیت اللہ پر لگ جائے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ اس لیے یہاں ہر آدمی جو بیٹھا ہوا ہے وہ اپنی صلاحیت کو اللہ کی امانت سمجھے کہ مجھے اللہ نے صلاحیت دی ہے، سوچنے کی، سمجھنے کی، کرنے کی، مال لگانے کی، خدمت کرنے کی، عبادت کرنے کی صلاحیتیں دی گئی ہے، تو وہ کہاں لگے؟ اس لیے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا
اس کا نام زازان تھا کہ کتنی اچھی آواز ہے، کاش یہ قرآن شریف کے پڑھنے پڑھانے میں ہوتی، قرآن سیکھتا، قرآن پڑھتا، لوگوں کو قرآن پڑھاتا خوش الحانی سے، تو کتنی بڑی بات ہوتی۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو قرآن پاک کو سیکھے اور کیا کرے، سکھاوے۔ حضرت عثمان اس کے راوی ہیں، اس کی روایت کرتے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو قرآن شریف کو سیکھے اور سکھائے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں رسول اللہ کے تابعی بیٹھے ہوئے تھے، سلمی، انہوں نے یہ حدیث سنی، کہتے ہیں جب سے میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث سنی، قرآن کی خدمت کے لیے میں بیٹھ گیا، اور اب تقریباً 70 برس ہو رہے ہیں کہ میں اس خدمت پر ہوں کہ اللہ کے بندوں کو قرآن سکھاتا ہوں، سیکھتا ہوں، سکھاتا ہوں، سیکھتا ہوں۔ اور کہا اس حدیث کو سن کر کے یہ 70 برس سے میری یہی مشغولی ہے۔ یہ فیتبعون احسنا، کہ وہ اتباع احسن کرتے ہیں کہ جب عمل کا نمبر آتا ہے تو اپنے عمل کی اچھی سے اچھی شکل بناتے ہیں۔ 70 سال قرآن کی خدمت کو دی، کیوں؟ ایک حدیث سنی ایک صحابی سے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے، بہترین امت کا بہترین آدمی کون؟ کہ بہترین امت کا بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھاوے۔ اس لیے ابن مسعود نے اس کو اس کی طرف اشارہ کیا کہ کتنی اچھی آواز ہے، کاش یہ قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے میں، سیکھنے سکھانے میں ہوتی، یہ کہہ کر کے گزر گئے۔ کسی نے اس کو یہ بات پہنچائی کہ صحابی رسول یہاں سے گزرے ہیں اور یہ فرماتے ہوئے نکل گئے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے آدمی کی صلاحیت کو ابھارنے کے لیے۔ بس اس نے وہ گانا چھوڑ دیا اور ابن مسعود کے پیچھے ہو گئے تلاش کر کے، اور ان کے شاگرد بنے، ان کے علوم سے فائدہ اٹھایا۔ جب آپ سے یہی سیکھنا ہے جس کی آپ نے دعوت دی ہے، کہ کتنا اچھا ہوتا ہے یہ قرآن کے پیچھے۔ تو میں یہ بات کہہ رہا تھا میرے دوستو کہ امت کی صلاحیتیں بہت زیادہ ہیں، ہاں بہت۔ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب صلاحیتوں کے مالک ہیں، اس میں کوئی ناکارہ نہیں ہے، کوئی بیکار نہیں ہے۔ اللہ نے کسی کو بیکار پیدا ہی نہیں کیا، جی ہاں، ہر کسی کو ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہر کسی را بہر کارے ساختن، کہ ہر کسی کو کسی کام کے لیے پیدا کیا۔ انگوٹھا ایک کام کے لیے ہے، انگلی شہادت کی انگلی ایک کام کے لیے ہے، جی ہاں۔ اب تو اس کی بات کھل گئی، انگوٹھے کے نشان لیتے لوگ، جی ہاں۔ یہ دلیل علامتیں ہیں۔